أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو ایک عظیم مقصد یعنی اس کا جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنا اس لیے پیدا کیا ہے، اور اس کا اصل سبب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اب انسان کی آخری منزل جس کے لیے اس کو جستجو کرنی چاہیے وہ جنت ہونی چاہیے، اور اچھا انجام صرف جنت ہے۔ یہ جنت اللہ تعالی نے اس کا حصول صرف ایک چیز کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کو منسلک کر دیا ہے، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن نبی داود، مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی زمین کے اوپر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں کئی خطوط کھینچے، ایک سیدھا خط اور اس کے دائیں بائیں کئی الٹے سیدھی لکیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سیدھے خط کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اس سیدھی لکیر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس راستے کی پیروی کرو، اور دائیں بائیں کے دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ راستے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے یعنی جنت کے راستے سے ہٹا دیں گے، کئی راستوں کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں کئی راستے ہیں، ہر راستے کے اوپر شیطان ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے، ہدایت سے ہٹانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے۔
صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے تھے، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ فرشتے آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو ان میں سے بعض فرشتے کہنے لگے انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے ان پہلے فرشتوں کا جواب دیتے ہیں ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کی آنکھیں آرام کر رہی ہیں، والقلب یقظان، ان کا دل جاگ رہا ہے، بیدار ہے، ان کے دل کے اندر مکمل احساسات موجود ہے، جاگتے ہوئے بندے جیسے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ عام انسان جب سو جاتے ہیں ان کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ان کا دل بھی سو جاتا ہے، ان کے کانوں کے احساس بھی سننے کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جسم کے ظاہری اعضاء آرام محسوس کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات ختم نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بھی فرشتے کہتے ہیں وہ تو سو رہے ہیں، دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ پھر ایک فرشتوں کی جماعت دوسروں کو بول کے کہتے ہیں ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، تمہارے اس صاحب جن کے پاس تم آئے ہو سو رہے ہیں، ایک مثال ہے، اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ پھر وہ فرشتے پہ کی ایک جماعت کہتی ہے وہ سو رہے ہیں، دوسرے کہتا ہے نہیں وہ سو رہے ہیں، ان کی آنکھ سو رہی ہے، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ بار بار اس بات کو دہرانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ پھر وہ مثال بیان کرتے ہیں، فرشتے مثال بیان کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی مثال کی طرح ہے، اس شخص کی طرح بنا بیتن جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہ مأدبا، اس گھر کے اندر ایک دسترخوان اور دعوت کا اہتمام کیا کھانے کے لیے، ثم بعث داعیا، پھر اس دعوت پر بلانے کے لیے ایک پیغامبر کو، پیغام دینے والے کو، داعی کو بھیجا، فمن اجاب الداعی، وہ داعی گیا، بلانے والا گیا، لوگوں کو جا کے اس دعوت کے بارے میں بتاتا ہے، اس دعوت میں شریک ہو جاؤ، دعوت میں شرکت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں جنہوں نے اس داعی بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا، داخل الدار، وہ اس گھر کے اندر داخل ہوا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس دسترخوان سے اس نے کھایا، وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، جو بندہ اس داعی کی، بلانے والے کی بات کو نہیں سنے گا، نہ تو اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ اس دعوت سے کھا سکتا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں
اس مثال کی وضاحت کرو ان کے لیے. یہ اس کو تھا کہ سمجھ لیں. انہوں نے کہا اس گھر سے مراد جنت ہے. اس جنت کو بنانے والی ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر بنانے والا ہے، اس گھر سے مراد جنت ہے. اس جنت کو بنانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، اور اس جنت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے داعی سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، ان کی دعوت کو سنے گا، وہ اس جنت جیسے خوبصورت گھر میں داخل ہوگا، جنت کی نعمتیں کھا سکے گا جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے بلاوے کو، آپ کے دین کو، آپ کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سنت کو نہ اپنایا، ٹھکرا دیا، نہ فرمانی کر دی، تو فرشتے کہتے ہیں نہ وہ اس گھر جنت میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کی نعمتوں سے کھا سکتا ہے. محمد فرق بین الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو لوگوں کے درمیان فرق کرتی ہے، کھڑے اور کھوٹے کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، مسلم و کافر کے درمیان، فرما بردار و نافرمان کے درمیان فرق کرنے والی ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کون مومن ہے، کون مسلم ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کا فرق ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، ان کی ہستی سے ملتا ہے. جس چیز کو وہ حق قرار دیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کو وہ باطل قرار دیں وہ غلط ہوتا ہے. من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی. اور جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ان کی سنت سے روگردانی کرے، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی فرماتے ہیں جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مثال بیان کرتے ہیں. نجات کا راستہ، جہنم سے نجات، عذاب سے نجات، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کے غضب سے نجات، جہنم سے خلاصی، جنت کا داخلہ، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا پانی، اور صراط سے گزر جانا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، یہ ساری کی ساری باتوں کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری تمہارے سامنے ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کوئی آگ جلائے، آگ کا علاوہ روشن کرے. جب آگ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کی چمک ہوتی ہے، پھر کیڑے مکوڑے، پتنگے، پروانے اس آگ کے اندر کودتے ہیں اس کی چمک اور گرمی کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ، آپ نے فرمایا میری مثال اس بندے کی طرح ہے. آگ کا علاوہ روشن کیا اور وہ اس کے اوپر پتنگے اور کیڑے مکوڑے اور پروانے اس میں گرنے لگے، وہ وہاں پر کھڑے ہو جاتا ہے اور پروانوں کو ہٹاتا ہے.
ہاتھ سے روکتا ہے پروانوں کو کہ پروانے آگ میں گر کے جل نہ جائیں. پروانوں کے اوپر اس کو ترس آتا ہے، لیکن وہ کیڑے اس کے اوپر، کیڑے مکوڑے پروانے پتنگے اس پر غالب آتے ہیں. کتنے کوئی پتنگوں کو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے؟ وہ بے شمار ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر وہ پروانے اور پتنگے اس بندے کے اوپر جس نے آگ کو جلایا تھا اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. وہ ان کو بڑا آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جل جائیں گے، آگ میں گر جائیں گے، ان کی جان چلی جائے گی. وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پتنگے اس پر غالب آتے ہیں اور پتنگے اس کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں آگ کے اندر. وہ بڑی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تمہارے ساتھ امت کے لوگوں کے ساتھ مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تتقحمون فیہا، میں تمہاری کمر بند سے پکڑ کر، تمہاری کمر سے پکڑ کر تم کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، جہنم سے. وانتم تتقحمون فیہا، تم میرے اوپر غالب آ کے میری بات نہ مان کے ان پروانوں کی طرح چھوٹ چھوٹ کے گر گر کے غالب آ کے جہنم کے اوپر چھلانگے لگاتے ہو، جہنم کے اندر کود رہے ہو. میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی لوگوں کو جہنم سے بچانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بچائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ رحمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کی بات مان لو، ان کے پیچھے چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کے دین کو گلے لگا لو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. اور بالفعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو آج تک اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب بنا کے آپ کے دین کو، آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے پھوٹنے والی سنت کی شمع کو، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو بھی اس ہدایت کے اوپر چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک یہودی لڑکا تو 10-12 سال کا ہوگا، نو عمر لڑکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں اوس پڑوس میں رہتا ہوگا. وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اس کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا وہ لڑکا، وہ بچہ، اس کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ بچے کا آخری وقت ہے، بچے کے بچنے کے آثار نہیں ہیں، اس کی حالت بتا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر لاحق ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے بچے قل لا الہ الا اللہ، بچے کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، میری رسالت کو مان لے. اس حالت کے اندر بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہودی کی طرف.
باپ نے آگے سے کہا اتے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. یہودی وغیرہ غیر مسلم آپ کو اپنی کنیت ابو القاسم سے پکارتے تھے. صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے آپ کا نام، نہ آپ کا نام لیتے تھے نہ کنیت سے پکارتے. اس یہودی نے اپنے بچے کو کہا آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو القاسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس بچے نے کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دی. بچے کی روح پرواز کر گئی، بچہ ادھر ہی لڑتا فوت ہو گیا. یہ ہے لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے کمرے سے باہر نکلے. ففازت عیناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی لیے ہے جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. یہ بچہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کر. اتباع، فرما برداری، یہی تو نجات ہے. اس کے بغیر جہنم سے کوئی نجات نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ما يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني الا مات ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. آپ نے فرمایا اس امت میں سے جس کے پاس میں آیا ہوں کوئی بھی شخص چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، وہ کہے میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہا تھا توریت کے اوپر، یا کوئی کہے میں تو انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کا بیٹا ان کو نہ مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، روح القدس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہوں، کہتا ہوں میں سچا بھگت ہوں، سچا ماننے والا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا. کوئی یہودی کہے کہ میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، میں کوئی شرک نہیں کرتا، منوہن اسی طرح عمل کرتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد، آپ کی آمد کے بعد، قرآن مجید کے آپ پر نازل کیے جانے کے بعد آپ نے فرمایا اس امت میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، کل قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر جائے گا. اس بات کی وجہ سے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ. نجات کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہی راستہ نجات کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، فاتبعونی پھر پیروی کرو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم سے محبت کرے گا اگر تم پیروی کرو گے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع رسول، سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نجات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جہنم سے آزادی ملنا، جنت کا داخلہ ملنا تو دور کی بات ہے. جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرے، آپ کی حدیث پاک سے بے رغبتی کرے، جنت کے اندر داخلہ ملنا تو دور کی بات، اس کو تو قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی بھی نہیں ملے گا.
صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگ آ جائیں گے، ان کے اعضائے وضو، چہرے وغیرہ، ہاتھ، یہ وضو کے اثرات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، یہ امت محمد کی نشانی ہے قیامت کے دن۔ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا ہؤلاء امتی ہؤلاء اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، دین میں نئی چیزوں کا اضافہ کر لیا تھا، بدعت و خرافات شروع کر دی تھی، دین اسلام کے اندر اضافہ کر دیا تھا، دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ کے امت میں سے ہیں لیکن یہ آپ کے طریقے پر نہیں ہے۔ آخری بات، حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت کے ساتھ دین دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے، مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دین دے کر بھیجا، میری اور اس دین کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں پر ایک دشمن کو حملہ آور آتے ہوئے دیکھا، وہ شخص آیا، اس نے اپنے لباس کو اتار کے، قمیص وغیرہ کو اتار کے اپنی قوم کے سامنے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، اے لوگوں میں اپنی آنکھوں سے دشمن کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ النجا، بچاؤ کر لو، یہاں سے نکل جاؤ، مضبوط قلعے کے اندر چلے جاؤ، یہ رستہ چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ دو، دشمن بڑا زبردست ہے، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارے بچوں کو مار دے گا، تمہاری عورتوں کو باندھیا بنا لے گا، تمہارا مال لوٹ لے گا۔ وہ بندہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَبَلَغُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، آپ نے فرمایا اس بندے نے آ کے ساری قوم کو خبردار کیا، ڈرایا وقت سے پہلے کہ بچاؤ کر لو، یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس کی قوم کے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مانا، اس کی بات پہ یقین کیا، وہ رات کے پہلے حصے میں جلدی جلدی صبح کا انتظار کیے بغیر کہ صبح ہوگی تو چلیں گے، انہوں نے کہا دشمن آ رہا ہے، یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اسی وقت اپنے بیوی بچوں کو، برتن جو بھی ہو سکتا تھا، ضروری سامان اٹھایا، جلدی نکلے اور آرام سے وہ محفوظ مقام کے اوپر پہنچ گئے دشمن کے آنے سے پہلے۔ وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اور اس کی قوم کے دوسرے گروہ نے اس کو جھٹلا دیا، کوئی لشکر نہیں، دیکھا جائے گا، ابھی رات ہو رہی ہے، صبح ہوگی تو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اسی جگہ پر اپنے انہی مکانوں کے اوپر بستی کے اندر وہی رات گزار دی۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ،
जो ही सुबह तुलू हुई दुश्मन ने उनके ऊपर हमला किया। फजताहम, दुश्मन ने उनको हलाक कर दिया, मार दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया दुश्मन ने उनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मिसाल बयान करके कहा, एक बंदा आता है, कौम के लोगों को कहता है मैं डरा रहा हूं, बच जाओ, दुश्मन आ रहा है। आधे लोग उसकी बात मानते हैं, वहां से निकल जाते हैं, और आधे लोग बात नहीं मानते। ये कितनी सादा सी मिसाल है। आपने फरमाया यही मिसाल है मेरी और जो मैं हिदायत में से पैगाम अपनी उम्मत के पास लेके आया हूं, ये बिल्कुल वही मिसाल है। मेरी कौम में से, मेरी उम्मत में से जिनके पास मैं दीन लेके आया हूं, जिसने मेरी बात को माना, मेरी बात, मेरी सुन्नत, मेरी हदीस, मेरे कौल, जिस काम का हुक्म दे नबी पाक उसको मानना जरूरी, जिस काम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उससे रुकना जरूरी। तो आपने फरमाया यही मिसाल है मेरी, जो मेरी बात को मान गया, मेरी बात को तस्लीम किया, उस पर अमल किया, उसने गोया के जल्दी जल्दी कूच कर लिया और वो जहन्नम से बच गया। जैसे वो दुश्मन से बच गया, ये नबी पाक की बात मान के जहन्नम से बच गया। और जिसने कहा देखा जाएगा, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, जिसने गामदी साहब को भी स्कॉलर समझा, गामदी साहब ही कोई बंदा है, मिंबर दे उत्ते ना लईए ना तो बंदे नूं थोड़ी शर्म आती है। मतलब मैं बड़ा शर्मिंदा होना वा कि यार मैं किहड़े बंदे दा नाम लै रहा, किड्डी पाक जगह ते खलो के यार। लेकिन फिर मैं अपने दिल नूं तसल्ली दे ला भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इबलीस का भी तो जिक्र किया है। चलो खैर है, यानी ऐसे ऐसे नमूने मौजूद हैं। बात करने का बाद ढंग आता है, उर्दू अच्छी बोल लेते, और जो बंदा बातिल होता है आम तौर पे सिवाय चंद एक ऐसे भी गुजरे हैं, तो ये जो बातिल होता है वो अपनी मीठी जबान के साथ लोगों को, मेरे पास उसकी किताब पढ़ी है मिजान लाइब्रेरी में, जो बंदा चेक करना चाहे चेक कर सकता है। नौजवानों को बड़ा चाह चढ़ा, हर जड़ा बंदा नवा गल करे ना, टीवी ते आमदा होवे, दुनिया न्यूज पिछे अच्छा सैट लगे होवे, नौजवान ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यार। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ क्रिकेट ਦਾ मैच नहीं वे ਜਿਹੜਾ 4 छक्के मार ले ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ जाओ। भाई दीन इस्लाम है यार, मैं सादी बात में समझा रहा हूं, ये दीन इस्लाम है, ये किताब सुन्नत का नाम है। ये 1450 साल से एक रिवायत चल रही है दीन की। ये दीन इस्लाम को तकलीद नहीं है कि देखा देखी बावजदाद का, उसकी बैनात हैं। अबू बकर सिद्दीक ने उस दीन को समझा है, उमर इब्ने खत्ताब ने समझा, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने समझा है, अली उल मुर्तजा ने समझा है, 1.5 लाख सहाबा ने उस दीन को नबी पाक से लिया है, बराह रास्त ताबईन को पहुंचाया, सनद के साथ ये दीन पहुंचा है। एक दरमियान के अंदर एक वास्ते की भी हमारे तक जो दीन पहुंचा है, जिस दीन को हम मानते हैं, हमारे और उस दीन के दरमियान अल्लाह के फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक बंदे का भी 1450 साल के अंदर वास्ता नहीं टूटा। हमारी कड़ी इतनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई है, सनद के साथ। ये कोई पानी का बुलबुला नहीं है, ये कोई मकड़ी का कोई जाला नहीं है कि ऐसे ही आके। अब मैं मिजान का हवाला देने लगा था, नबी पाक दी तरीफा दे पुल बने ने, बंदा पढ़दा, बंदा कहंदा यार ये लोग एवें ही कहंदे ने गामदी मुनकरे हदीस है, एडी नबी पाक दी गल, अंदाजा क्या है? कहते हैं अब कायनात के अंदर दीन इस्लाम का, हिदायत का तन्हा माखज जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। बड़ा खुश होता है यार। ये बात तो मैंने किसी मौलवी से नहीं पढ़ी जो गामदी साहब लिख रहे हैं, अगले ही सफे पे जाके कहते हैं, और ये खबरें वाहिद जिसको आम तौर पे हदीस कहते हैं, इससे कोई दीन, कोई अकीदा बिल्कुल साबित ही नहीं होता। हदीस से कोई दीन साबित नहीं होता, हदीस से कोई दीन साबित नहीं। ये मैंने आखिर में ऐसी मिसाल दे दी कि ये बंदा जब मैं इस तरह बयान करते ना, मैं नजात का दारोमदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी इत्तिबा पर है, तो आमतौर पे सुनने वाला कहता भाई ठीक है, मेरे अंदर अमली कमजोरी होगी, पर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दीन का इनकार तो नहीं कर रहा ना, मैं को अबू जाल अबू लहब की तरह इनकार नहीं कर रहा। ऐसे बंदे मौजूद हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, कलमा पढ़ते हैं,
ہم ان کی تکفیر بھی نہیں کرتے، ہم ان کو کافر بھی قرار نہیں دیتے، لیکن گمراہی ان کے اندر اتنی ہے کہ جو بات آئے اپنی خواہش کے خلاف ہو اس کو قرآن کے خلاف کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث چاہے متفق علیہ ہو، بخاری مسلم میں ہو، ساری امت اس کو مان رہی ہو، کسی امت میں کسی نے اختلاف نہ کیا ہو، اکیلا بندہ کھڑا ہوگا شکاگو کے اندر بیٹھ کے آرام کے ساتھ، وہ کہیں گے یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ عورتوں کے پردے کے بارے میں تو قرآن میں ہے نا، یہ تو مسئلہ حدیث کا ہے ہی نہیں، قرآن کے اندر ہے۔ ہوں گاندھی صاحب مسئلہ بن گیا، گاندھی صاحب تے مرد تے عورت دے پنجے لین دے قائل نے نا جی، وہ تے کہندے نے غیر محرم عورت آپس وچ پنجے بھی لے سکتے نے، پنجابی زبان ہی سمجھائی ذرا گل زیادہ سمجھ آندی، وہ تے کہندے آپس وچ معانکہ تو نہیں، میں نے سنا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس میں بیٹھے تھے، یہاں پاکستان میں ہی ڈیبیٹ ہوئی تھی کوئی 20-30 سال پہلے کی بات۔ اب یہ پردہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، سورہ احزاب سورہ نور میں، ہن گاندھی صاحب دی چلاکی ویکھیا جی، کہندے نے یہ جو پردہ ہے یہ تو امہات المومنین کا پروٹوکول ہے، عام عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ جان نہیں چھٹ گئی، جان چھٹ گئی نا، گاندھی صاحب ہی چاہتے ہیں۔ اصل میں جب 9/11 ہوا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 9/11 ہوا، امریکہ کو مغرب کو ایسے سکالرز چاہیے تھے جو دین اسلام کو، دین اسلام کی ایسی تعبیر کرے جو مغرب اور امریکہ کو اور یہود و نصارہ کو پسند ہو، تو پھر انہیں گاندھی صاحب جیسے سکالر ملے۔ اس نے کہا سرکار مائی باپ جو تسی آکھو دے اسی اونج دا دین اسلام دی تعبیر بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کران دے۔ داڑھی دے پوری پوچھا، کہتے یہ نبی پاک نے بطور دین کی نہیں دی، تخلص شلوار۔ اب کتنی مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ کبھی اس کا ذکر کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور پہ میں ہر بات میں کہتا ہوں، فتنوں کا پہلا جو حملہ ہوتا ہے وہ نوجوان نسل کے اوپر ہوتا ہے، جو پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، نئے نظریات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو سکالر بن کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اچھی گفتگو کر کے لوگوں کے سامنے فلسفیانہ گفتگو کر کے الفاظ کا گورکھ دھندا ان کے سامنے رکھ کے، نبی پاک کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، تو بیان کا جادو چلا کے ان لوگوں کو نبی پاک کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، رمضان کے 5 جمعوں کا خلاصہ یہ ہے، میری ساری زندگی کے جتنے آج تک خطبات دیے ہیں اور جتنے دوں گا ان کا خلاصہ یہ ہے، نجات کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر، جنت کے داخلے کا واحد سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جو آپ کی اتباع کرے گا جہنم سے نجات ملے گی، جنت کا داخلہ ملے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ترک کرے گا، نہ وہ جنت میں جائے گا اور نہ ہی اس کو جہنم سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.